میرے بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک صحابی رسول کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر سخاوت کا عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں۔ عید الفطر کا دن تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز عید پڑھانے کے لیے گھر سے نکلنے لگے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا کہ میرے آقا کہاں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عید الفطر کا دن ہے، نماز عید پڑھانے جا رہا ہوں۔ اس پر امی عائشہ رضی اللہ تعالی نے عرض کیا میرے آقا 3 دن ہو گئے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ محمد کا فقر، محمد کی غریبی اس وقت مکمل ہوتی ہے کہ جب عید الفطر جیسا عظیم دن ہو اور محمد کے گھر کھانے کو کچھ نہ ہو۔ میرے بھائیوں، وہ نبی جو سرور عالم وجہ کائنات، جس کے لیے ساری کائنات کو سجایا گیا، وہ فرما رہے ہیں کہ ان کی بیوی فرما رہی ہیں کہ 3 دن سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ پریشانی کی بات نہیں، یہ فکر کی بات نہیں، بلکہ یہ تو بڑے فخر کی بات ہے۔ آخر آگے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھی، فوراً عرض کیا میرے آقا مجھے اپنی کوئی فکر نہیں، میں تو مزید کئی دن بھوکا رہ لوں گی۔ مجھے فکر اس بات کی ہے کہ عید الفطر کا دن ہے، سائل سوال کرنے آپ کے در پر آئیں گے، اور مجھے یہ برداشت نہیں کہ کوئی سائل میرے آقا کے در پر آئے اور خالی ہاتھ واپس چلا جائے۔ جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ فکر نہ کرو، اللہ یرزقها وإیاکم، کہ اللہ ان کو بھی روزی دے گا، اللہ تمہیں بھی روزی دے گا۔ یہ فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز عید پڑھانے کے لیے چلے گئے۔ جب واپسی آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر سے سائل اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو پوری کر کے اور کچھ نہ کچھ لے کر جو ہے سائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے جا رہے ہیں۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی نے عرض کیا میرے آقا آپ اپنے صحابہ کو بلا لیجئے کہ وہ آ کر کھانا کھا کر چلے جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا عائشہ یہ کیا بات ہے؟ جب میں نماز عید پڑھانے جا رہا تھا اس وقت تم کہہ رہی تھی کہ 3 دن سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اب جب نماز عید پڑھا کر آ رہا ہوں اب تم کہہ رہی ہو کہ صحابہ کو بلا لو کہ وہ بھی کھانا کھا کر جائیں۔ اس پر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میرے آقا آٹے کے 100 اونٹ، گھی کے 10 اونٹ، شہد کے 10 اونٹ، گوشت کے لیے 100 دمبے، 500 دینار سونے کے اور باقی سامان آپ کے روحانی بیٹے عثمان غنی نے بھیجا ہے۔ ذرا سوچیں جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا ہوگا تو کتنی دعائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ میرے تو 9 حرم ہیں، میری تو 9 بیویاں ہیں، کیا سب میں تم نے ان کا حصہ پہنچا دیا ہے؟ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میرے آقا نہیں، میں نے کہ آپس میں ابھی تک کچھ بھی تقسیم نہیں کیا، میں تو صرف غریبوں، فقراء اور مساکین کو دے رہی ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، سب سے پہلے میری باقی بیویوں کے پاس بھی جو ہے ان کا حصہ پہنچا دینا چاہیے تھا، توجہ کرنا۔ اس پر حضور علیہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میرے آقا جتنا مال حضرت عثمان غنی نے میرے گھر پہنچایا ہے اتنا ہی مال عثمان غنی نے ہر بیوی کے گھر پہنچا دیا ہے۔ جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے۔ کون سے ہاتھ؟ کہ جس ہاتھ کی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، وہ ہاتھ حضرت عثمان کی دعا کے لیے اٹھ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں یا رحمان سہل الحساب علی عثمان ابن عفان، اے رحمان آج میرے اوپر تنگی تھی، میری تنگی دور ہو گئی، عثمان نے اتنی آسانیاں کر دی، کل کیا تنگی کا دن ہوگا یعنی قیامت کا دن، اے رحمان میرے عثمان کا حساب آسان کر دینا۔ ابھی دعا مکمل ہوئی تھی کہ اللہ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ابھی آپ نے دعا کی ہے کہ عثمان کا حساب آسان کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو عثمان کی ادا پسند آئی ہے۔ میرے محبوب اگر آپ کو عثمان کی ادا پسند آئی ہے تو پھر ہمیں بھی تو عثمان کی ادا پسند آئی ہے، لہذا آپ نے کہا
کہ عثمان کا حساب آسان کر دینا۔ میں رب العالمین آج اعلان کرتا ہوں کہ میں عثمان سے حساب لوں گا ہی نہیں، میں قیامت کے دن عثمان کو حساب کے لیے بلاؤں گا ہی نہیں۔ ایسا عظیم الشان صحابی